دوسری بات جو انسان مطلوب میں اللہ تعالیٰ کو درکار ہے اور جو اسی حق کی تلاش کا پہلا بنیادی تقاضا ہے، اور اس میں سے جو چیز بھی آئے گی دراصل وہ پہلے سے منطقی طور پر نکلتی جائے گی، وہ یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کا بن جائے، اس لیے کہ وہی اس کائنات میں واحد چیز ہے کہ جو حق ہے، ومن دونہ الباطل، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل، کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے چہرے کے علاوہ، اس کی توجہ اور رضا کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے کہ جو باقی رہے۔ تو دنیا میں آدمی جس چیز کا بھی ہو کر رہے گا وہ چیز بہرحال فنا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ پھر انسان کی کوششیں بھی فنا ہو جائیں گی۔ چاند اور سورج اور ستارے سب ڈوبنے والی چیزیں ہیں، اور آدمی کو کہنے گا لا احب العافلین، میں ڈوبنے والی چیزوں کو مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے، مجھے تو اپنا رخ اس کی طرف کرنا ہے کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب حق کے متلاشیت ابراہیم علیہ السلام نے حق کو تلاش کیا تو ان کی زبان پر یہی کلمات جاری ہوئے، لا احب العافلین، جو چیزیں ڈوبنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، میں ان کا نہیں بن سکتا، ان کو زندگی کا قبلہ اور مقصود نہیں بنا سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ حق کے انکشاف کا پہلا نتیجہ تھا، تو میں نے اپنی پوری زندگی کا رخ اس کی طرف کر لیا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی تفصیل چونکہ تعلق باللہ میں آئے گی، اس لیے اس کو ہم یہاں پر چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری بات پھر جو حق کی تلاش کے نتیجے میں نکلتی ہے وہ انسان کا اپنا مقام اور اس کی صحیح قدر و قیمت کا احساس۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی صفات بیان کی ہیں وہاں اس نے انسان کا بھی بڑا اونچا اور بلند درجہ بیان کیا۔ خلقناہ فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بہترین سانچے کے اندر بنایا ہے، اس کو اپنا نائب بنایا ہے، اس کو اپنی ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اس کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اور اس کو اپنے اعمال کے اندر مختار اور آزاد بنایا ہے اور آزادی بخشی، اور اس کو اپنے اعمال کے لیے مسئول ٹھہرایا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کے لیے ابدی جنت کا وعدہ کیا۔ تو جو انسان مطلوب ہے وہ اپنے بارے میں بھی اس حقیقت سے شناسا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بلند درجے کے اوپر فائز کیا ہے، اس کے اندر اس نے خود اپنی روح پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا، پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی، پھر اس کو خلافت کے منصب پر فائز کیا، پھر فرشتوں کا مسجود بنایا، اور پھر اس کے اوپر امانت کا بوجھ ڈالا، اس کو یہ جنت کا دروازہ کھولا کہ زندگی چند لمحات کی زندگی میں محنت کر کے اور وہ ابدی جنت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے مقام کی پہچان، جس طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کا بن جانا ضروری ہے، اس طرح انسان کا یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس کا جسم بھی، اس کی عقل بھی، اس کی صلاحیتیں بھی، اور اس کی قیمت دنیا کے اندر کوئی نہیں لگا سکتا سوائے اس کے کہ جس نے ان کو پیدا کیا۔ جو آدمی دنیا میں اپنی قیمت لگواتا ہے وہ دراصل ایک بالکل بیچ بہا خزانے کو کوڑیوں کے مول بیچتا، اس کی نگاہ، اس کی سماعت اور اس کا دل و دماغ اور اس کا جسم اور اس زندگی کا وقت، اس کی قیمت اس کے خالق کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے خالق نے اس کی قیمت وہ لگا رکھی ہے کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دل اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو انسان اس بات کے لیے تیار ہو کہ وہ اپنی قیمت اپنے خالق سے وصول کرے گا، تو دنیا میں کسی سے اپنی قیمت نہیں لگوائے گا۔ تو جو انسان اپنی قدر و قیمت کو محسوس کرے گا وہ اپنے پر اعتماد بھی کرے گا اور بھروسہ بھی کرے گا۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر امتحان میں ڈالا ہو اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو وہ چیزیں نہ دی ہوں جن سے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔